بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میں اور میری بہن شازیہ چھوٹے سے تھے جب ہماری سکی والدہ کی وفات ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد والد ہماری خاطر ہماری مرحوم ماں کی کزن سے دوسری شادی کر لی۔ دوسری ماں یوں تو بہت اچھی تھی، لیکن ابا سے بات بات پر لڑتی رہتی تھی اور کہتی کہ میں اس شادی سے راضی نہیں تھی، مجھے تو پھنسایا گیا ہے۔ ہم دونوں بہنیں ان کی باتوں سے سہم جاتی۔ حالانکہ میرے والد بہت نیک اور شریف انسان تھے، محلے والے ان کی عزت کرتے تھے اور کوئی بھی ان کو برا نہیں کہتا تھا۔ ابا ہماری وجہ سے اس عورت کی زیادتیوں پر چپ رہتے، کیونکہ وہ شوہر سے ضرور لڑتی لیکن ہم سے پیار بھرا سلوک رکھتی تھی۔ ہمارا خیال بھی اس طرح کرتی کہ ہمیں اپنی سکی ماں کی کمی محسوس نہ ہونی تھی۔ ان دنوں میں چوتھی اور میری دوسری بہن دوسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ ابا جو کما کر لاتے ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتے، مگر وہ روز واویلا کرتی کہ تم تھوڑا سا کما کر لاتے ہو جس سے گھر کا گزارا ٹھیک طرح سے نہیں چلتا۔ مجھے میرے گھر والوں نے کیسے بھوکے اور کام چور کے بلے باندھ دیا، میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ ابا غریب ضرور تھے لیکن ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی خالی ہاتھ گھر نہیں آتے۔ جب بھی وہ شام کو گھر لوٹتے، ان کے ہاتھ میں ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، کچھ عرصہ قبل ہماری تائی اماں فوت ہو گئی۔ تایا کو روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہ رہا تو ابا ان کو بھی اپنے گھر لے آئے تاکہ وہ اپنے گھر میں تنہا نہ رہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو دبئی میں کسی وجہ سے جیل میں تھا۔ اسی وجہ سے تایا افسردہ رہا کرتے، مگر وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، تبھی ہم ان کے اپنے گھر آنے سے بہت خوش تھے۔ لیکن ہماری سوتیلی ماں خوش نہ تھی، وہ ابا کی وجہ سے مجبور تھیں۔ تایا کے آنے کے سال بعد ان کا بیٹا دلاور دبئی سے کسی طرح رہائی پا کر واپس لوٹ آیا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ دلاور یہاں مزدوری کرنے لگا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن میں اسکول سے گھر آئی تو دیکھا دلاور میری ماں کو مار رہا ہے۔ مجھ سے یہ نظارہ برداشت نہ ہوا تو ہم بہنیں شور مچانے لگی تو دلاور گھر سے نکل گیا، جبکہ ماں تایا کے آگے ہاتھ جوڑ کے منت کرنے لگی کہ بڑے بھائی اب میری لاج تمہارے ہاتھ میں ہے، جمال کو رات والی بات مت بتانا ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا اور میرے بچے در بدر ہو جائیں گے۔ تایا بولے ٹھیک ہے، اب احتیاط کرنا، دوبارہ ایسی کوئی غلطی مت کرنا، اس بار تمہارا مان رکھ لیا ہے، مگر میں دلاور کی ضمانت نہیں دیتا، نوجوان خون ہے۔ ان کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ اماں اکثر ہانڈی میں نمک تیز کر دیتی، جبکہ تایا کو بلڈ پریشر کی شکایت تھی تو ابا اور دلاور اماں کو منع کرتے کہ نمک مرچ سالن میں کم رکھا کرو۔ میں سمجھی کہ آج بھی ماں نے اپنی پسند سے ہانڈی بنائی ہوگی، تبھی دلاور کو غصہ آیا ہو گیا اور تایا اسی سبب میری ماں کو آئندہ احتیاط سے بنانے کا کہہ رہے ہیں۔ اماں نے کہا بیٹی صبا، یہ بات اپنے باپ کو مت بتانا کہ دلاور نے مجھے مارا ہے، ورنہ وہ غصے میں آ کر جھگڑا کرے گا تو پولیس آ جائے گی اور تمہارے ابا کو پکڑ کر لے جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماں، میں ابا سے کچھ نہیں کہوں گی۔ پھر ماں نے ہمیں مٹھائی بھی کھانے کو دی۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ دلاور کی نوکری لگ گئی۔ وہ کسی کمپنی میں رات کا چوکیدار ہو گیا، وہاں تنخواہ اچھی تھی، تبھی اس نے میرے والد کو بھی چوکیدار لگوا دیا۔ اب ابا اور دلاور شام کو چوکیداری کے لیے چلے جاتے اور گھر میں تایا رہ جاتے۔ رات کو اکثر میری آنکھ کھلتی تو اماں کے کمرے سے آوازیں آ رہی ہوتی، مگر میں آنکھیں بند کر کے سو جاتی۔ ایک روز ماں نے مجھے کہا بیٹی تم اپنی بہن کو لے کر نانا کے گھر چلی جاؤ اور کہنا آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، شام تک وہاں ہی رہنا، تمہارے تایا بھی اپنے گھر چلے گئے ہیں، اسی وجہ سے تم لوگ بھی وہاں ہی کھانا کھا لینا اور شام کو نانا سے کچھ روپے لے کر آنا۔ ان کے کہنے پر میں اپنی چھوٹی ماں کو لے کر اپنے ستیلے نانا کے گھر چلی گئی، جن کا گھر ہمارے گھر کے پاس ہی تھا۔ تمام دن ہم نانی کے پاس رہے، انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، شام کو کچھ کھانا اور پیسے بھی ہمیں دیے کہ تم گھر جا کر اپنی ماں کو دے دینا۔ رات کو جب گھر آئے تو میری بہن نے ابو کو معصومیت سے بتا دیا کہ آج ہم نانا کے گھر گئے تھے کیونکہ گھر میں آٹا نہیں تھا۔ ہم نے کھانا بھی وہیں کھایا اور نانا اماں نے کچھ پیسے بھی دیے ہیں۔ والد امی پر خفا ہوئے کہ میں نے کل ہی تمہیں 1000 روپے دیے تھے، تم نے آٹا کیوں نہیں منگوایا؟ وہ بولی تایا گھر چلے گئے اور دلاور بھی گھر نہیں تھا، میری طبیعت خراب تھی، بس اس لیے انہیں ادھر بھیج دیا۔ خیر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اس بات کو 10 دن گزرے کہ تایا ابو پھر اپنے گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک روز کے لیے گاؤں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب دلاور اور ابو ڈیوٹی پر روانہ ہو گئے تو ماں ہمیں نانی اماں کے گھر کی دہلیز پر چھوڑ کر چلی گئی اور مجھے کہا کہ تمہارے ابا کے دوست کی وفات ہو گئی ہے، آج رات تمہارے ابا اور میں نزدیکی گاؤں جا رہے ہیں، نانی کو بتا دینا، میں صبح تمہیں لے جاؤں گی، رات کو تم وہاں سو جانا۔ ہم نے نانی کو ایسا ہی بتایا، انہوں نے ہمیں کھانا کھلا کر سلا دیا۔ صبح ماں ہمیں نانی کے گھر سے لے کر گئی۔ ہم بچے تھے، کچھ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ اماں ایسا کیوں کرتی ہیں اور گھر میں کون سا کھیل کھیل رہی ہیں، تاہم وہ ہفتہ 15 دن بعد موقع ملتا تو ایسے ہی کرتی۔ ہم ڈر کی وجہ سے ابا کو کچھ نہ بتاتے
کہ گھر میں جھگڑا ہوگا۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ اماں اب تایا اور دلاور سے بہت ڈرنے لگی۔ ان سے چھپ کر ابو سے کہتی کہ ان کو کہو کہ اپنے گھر جا کر رہیں۔ ابا سے یہ بات کر تو دیتی، لیکن تایا اور دلاور کا خیال اپنے شوہر سے زیادہ رکھتی اور ان کی خوشامد کرتی۔ ایک دن والد نے اس بات کو محسوس کر لیا اور تایا سے کہا کہ اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارے رہنے سے میری بیوی کو تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے گھر کا سکون خراب ہوتا ہے۔ اس بات کے ان دونوں نے بہت برا منایا اور میری ماں سے بولے، ہم اس بات کا تم سے بدلہ ضرور لیں گے کیونکہ تم نے ہی ہمیں اپنے گھر سے نکلوایا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے اور ابو ابھی بھی رات کو ڈیوٹی پر چلے گئے۔ آج پھر آدھی رات کو امی کی آوازوں پر میری آنکھ کھل گئی۔ امی کے کمرے سے کسی مرد کی آوازیں بھی آ رہی تھی، مگر ڈر کے مارے ادھر نہیں گئی اور ہمیشہ کی طرح آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ صبح ہوئی تو اماں نہا کر نیا سوٹ پہنے ہوئی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر اماں نے بتایا کہ تمہارے ابا کام کے سلسلے میں دبئی چلے گئے ہیں کیونکہ یہاں ان کی تنخواہ اب کم ملتی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ ابا ہمیں ملے بغیر کیسے جا سکتے ہیں۔ میرے پوچھنے پر میری ماں نے بتایا، وہ تو تم سے بات کرنا چاہتے تھے مگر رات کو تم دونوں گہری نیند سو رہی تھی، بس اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جب تم سو رہی تھی تو تم دونوں کو بہت سارا پیار کر کے چلے گئے۔ اچانک اس لیے گئے ہیں کہ ان پر بہت سے لوگوں کا قرضہ تھا، اب وہ دبئی سے کما کر بھیجیں گے تو ہمارا قرضہ بھی اتر جائے گا اور ہم امیر بھی ہو جائیں گے۔ میں تب 12 سال کی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں بہنیں یہی سمجھتی رہیں کہ ہمارا باپ دبئی کمانے گیا ہوا ہے۔ اکثر ہم پوچھتے رہتے کہ اماں ہمارا باپ کب آئے گا، تو وہ کہتی کہ 2 سال بعد آ جائے گا۔ اس دوران ماں بہت خوش باش رہتی، وہ رات کو دلہن کی طرح تیار ہو جاتی اور پھر ہمیں ہمارے کمرے میں سلا کر باہر سے کنڈی لگا دیتی۔ میری اکثر آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی، اماں کے کمرے سے کسی مرد کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ اب مجھے ماں پر شک ہونا شروع ہو گیا کہ ضرور کوئی بات ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ اماں ہم سب کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ آخر آدھی رات کو کون آتا ہے جسے اماں دلہن بن کر ملتی ہیں؟ تایا، ابو اور دلاور اس طرح ناراض ہو کر گئے تھے کہ دوبارہ نہ آئے۔ اماں دن بدن جوان ہوتی جا رہی تھی۔ ابا کے ہوتے ہوئے اماں خود کو اتنی کیئر نہیں کرتی تھی، مگر آج کل اماں کو اپنی بہت فکر لگی رہتی۔ میں جب بھی اماں سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تو وہ مجھے بہت سے پیسے دے دیتی اور کہتی یہ تمہارے ابا نے بھیجے ہیں، اور ہمیں چپ کروا دیتی۔ اس طرح 3 ماہ گزر گئے اور پھر ایک دن دلاور آیا اور ماں سے جھگڑنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ میرے چچا کہاں گیا؟ وہ ہرگز دبئی نہیں گیا، تم جھوٹ بولتی ہو۔ تب اماں نے کہا کہ شرافت اسی میں ہے، تم چپ کر کے چلے جاؤ اور اس بات کا ذکر کسی سے مت کرو، ورنہ میں اپنے باپ کو بتا دوں گی کہ تم نے میرا زیور مجھ سے ہتھیا لیا ہے اور بہانے سے مجھ سے روپے بھی لیتے رہے ہو، اور جس دن تنگ آ کر میں نے اپنے خاوند کو بتا دیا تو تم نے اس کو نہ جانے کہاں غائب کروا دیا ہے۔ اس بات سے دلاور تیش میں آ گیا اور میری ماں کو بالوں سے پکڑ لیا۔ ہم بہنیں زور سے چیخنے چلانے لگی۔ وہ ڈر گیا اور ہمارے شور سے پڑوسی بھی آ گئے۔ وہ اس وقت تو گھر سے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے کہہ گیا اگر تم نے میرے چچا کے بارے میں کچھ نہ بتایا تو میں تمہارا بھانڈا ضرور پھوڑوں گا۔ کچھ دن گزرے کہ رات کے وقت ایک بار پھر کسی کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا کوئی بہت تکلیف سے کرا رہا ہے۔ میں دوسرے کمرے میں تھی۔ میں نے اماں اماں کہہ کر امی کو پکارا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آئیں اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، چپ ہو جا، آرام سے سو جا، کچھ نہیں ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آنکھیں بند کر لے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ چلی گئی۔ اب میں سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ ہمارے گھر کوئی غیر معمولی معاملہ ہوا ہے۔ صبح میں نانا کے گھر چلی گئی اور ان کو ساری بات بتا دی۔ وہ پریشان ہو گئے اور اسی وقت ہمارے گھر آ گئے۔ ماں پریشان بیٹھی تھی۔ انہوں نے اماں سے کچھ پیار سے اور کچھ روب سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ تب ماں نے بتایا کہ رات تایا اور دلاور آئے تھے، انہوں نے صابر کو جان سے مار دیا ہے۔ صابر کا نام سنتے ہی نانا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ صابر امی کا خالہ زاد تھا۔ نانا ابو یہ سن کر اتنے پریشان ہو گئے وہ اماں کو زبردستی دوسری کمرے میں لے گئے۔ باقی احوال انہوں نے اپنی بیٹی سے اکیلے میں پوچھا۔ میں دروازے سے کان لگائی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے تو نے کیوں صابر کو بلایا؟ گھٹیا عورت، تو شادی کے بعد بھی نہیں بدلی۔ اگر سب کچھ تیرے سامنے ہوا ہے تو سمجھ لے تیری جان بھی خطرے میں ہے۔ وہ تجھ کو بھی کسی دن مارا جائے گا۔ وہ بیٹی کو اور ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ نہ جانے کس بات کے اندیشے کے سبب انہوں نے امی کو بتائے بغیر پولیس میں جا کر رپورٹ لکھوا دی کہ میرا داماد پردیس گیا ہوا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا بڑا بھائی اور دلاور میری بیٹی کے گھر آدھی رات کو آئے، نہ جانے کس نیت سے، جبکہ ان کی میرے داماد سے ناراضگی چل رہی تھی، لہذا میری بیٹی اور اس کے بچوں کی جان کو تحفظ دیا جائے۔ پتہ نہیں یہ نانا کی بھول تھی یا وہ خوفزدہ ہو کر تھانے بتانے گئے۔ اگلے دن تھانے دار نے درایا اور دلاور کو بلا کر تفتیش کی تو انہوں نے جو کہا وہ بیان کے قابل نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس عورت نگہت یعنی میری ماں کو اپنے خالہ زاد صابر کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔
مگر کسی وجہ سے بڑوں نے ان کی شادی نہ ہونے دی اور نگت کی شادی جمال یعنی میرے ابو سے کر دی۔ شادی کے بعد نگت خوش نہیں تھی۔ نگت شادی کے بعد کسی نہ کسی بہانے صابر سے ملتی رہتی، جس کا علم دلاور کو ہو گیا۔ دلاور نے انہیں رنگوں ہاتھوں پکڑا تھا۔ اس نے اپنی چچی کو مارا اور اس امر سے باز رہنے کو کہا، مگر وہ باز نہ آئی اور اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی رہی۔ تایا اور دلاور کی منت اور خوشامد کرتی کہ میرے شوہر کو مت بتانا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ اس نے اسی سبب ہم دونوں کو اپنے شوہر سے کہلوا کر گھر سے نکلوا دیا، تاکہ جب شوہر گھر پر موجود نہ ہو تو اپنے خالہ زاد سے آرام سے مل سکے۔ اسی اثنا میں جمال غائب ہو گیا۔ ایک دن وہ ڈیوٹی سے گھر جلدی چلا گیا اور اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا۔ تب ہم نے جمال کے گھر جا کر نگت سے پوچھا تو وہ کہتی تھی کہ جمال دبئی گیا ہے۔ شک کی بنا پر ایک رات ہم دونوں باپ بیٹا آدھی رات اس کے گھر کی دیوار پھلانگ کر گئے تو صابر کو وہاں موجود پایا۔ تب ہم نے غیرت کی وجہ سے اس کا گلا دبا کر مار دیا، کو صحن میں دفنا دیا۔ اب ہم اپنے کیے کا اعتراف کر رہے ہیں، مگر اب اس عورت سے پوچھا جائے کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ پولیس نانا کے گھر آئی اور میری ماں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اماں کو ابا کے کالے کرتوتوں کا پتہ چل گیا۔ ایک رات اس نے خود ہی اپنی بیوی کو صابر کے ساتھ پکڑ لیا۔ اسی رات اماں نے صابر کے ساتھ مل کر ابا کا گلا دبا دیا اور انہیں گھر کے صحن میں دفنا دیا، اور یہ بات پھیلا دی کہ جمال دبئی چلا گیا۔ تاہم دلاور کو شک ہو گیا اور اسی سبب ایک رات کو ہمارے گھر آیا اور وہاں صابر کو دیکھا تو اس نے بھی ویسے ہی صابر کے ساتھ کیا جو صابر اور نگت نے جمال کے ساتھ کیا تھا۔ پولیس نے صحن کھودا تو ایک نہیں بلکہ 2 افراد کے جسد خاکی برآمد ہوئے۔ پھر مقدمہ چلا۔ نانا نے اماں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، ایک اچھا وکیل کیا، اپنا گھر تک بیچ دیا، لیکن اپنی بیٹی کو نہ بچا سکے۔ اماں کو عمر قید ہو گئی جبکہ تایا اور ان کے بیٹے کو پھانسی ہو گئی۔ یوں وہ راز ایک بھیانک انجام کی صورت میں کھل گیا جو ایک عرصے تک میرے اندر گھٹن اور تکلیف بن کر میرے دل کو کھاتا رہا۔ یہ وہ دکھ تھا جسے میں ساری زندگی بھول نہ سکی۔ اس کے بعد ہماری زندگی کے روز و شب کیسے گزرے اور ہم پر بڑے ہونے تک کیا کیا گزری، یہ ایک الگ داستان ہے۔ اب میں جب بھی اپنی ماں کے پاس ملاقات کے لیے جاتی ہوں تو وہ بہت روتی ہیں۔ وہ روز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں اور سوچتی رہتی ہیں کہ کاش وہ یہ غلطی کبھی نہ کرتی۔